سکوں۔ ساتھیوں، مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جانکاری، ایجوکیشن، تعلیم کے تعلق سے باتیں، قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ یقیناً دنیا کے اندر جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے انسیڈنٹ واقعات ہوتے ہیں یا ظلم تشدد ہوتا ہے، یا تو جان بوجھ کر عداوت اور دشمنی کی وجہ سے کیے جاتے، یا تو پھر جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے وہ واقعات لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے۔ مگر آج کی تاریخ میں، موجودہ وقت میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہو رہا، اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عداوت ہے اور جہالت بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آج ہمارے سامنے، ہمارے اس ملک میں، ہماری اس گنگا جمنی تہذیب جو اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے اندر لوگوں کے بیچ میں ایک طرح سے ایک آندھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ مسلمانوں، آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر روحانی طاقت ہے، تو میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی ناگفتہ بھی حالات میں آپ مایوس نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی کہ بڑے بڑے ترم خاں کے سامنے اللہ کے نیک بندے کبھی بھی وہ ڈرے نہیں، جھکے نہیں۔ ہمیں یہ پیغام قرآن سے ملتا ہے، یہ پیغام صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اور انبیاء کرام کی زندگی سے مکمل طور پر ہمیں یہ پریرنا حاصل ہوتا کہ جن کے دل کے اندر، جن کے اندر کی طاقت جو اندرونی اعتبار سے اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا ہے، کسی بھی ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر یا ڈر کر یا خوف کھا کر وہ کبھی بھی میدان نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اس وقت بھارت میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک نئی اسکیم اور ایک نیا رخ، ایک نئی غلامی کی طرف ہم مائنورٹیز کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی۔ ایسے سمے میں اگر ہم خاموش بیٹھ گئے یا ڈر گئے یا آواز بلند کرنا چھوڑ دیا ہم نے، تو یاد کیجئے بخارا کی تاریخ کو، یاد کیجئے اسپین کی تاریخ کو، یاد کیجئے بغداد کی تاریخ کو، یاد کیجئے سمرقند کی تاریخ کو۔ وہاں ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ روشن مزاج، دیندار اور مذہبی دھارمک علماء کرام، ہمارے وہ جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھی، وہاں پر ان کی تعداد تھی، اس کے باوجود بھی ان کا نام و نشان تک وہاں سے مٹا دیا گیا۔ اسی لیے ظلم کے سامنے ایمان کی طاقت کو لے کر کھڑا ہونا، جانکاری کو لے کر کھڑا ہونا، یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واضح ارشاد، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر کوئی ظالم تمہارے سامنے ظلم کرتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کسی ظالم کی؟ کہ اس کو ظلم سے روکو، کوشش کرو کہ وہ ظلم نہ کرے، تو اس سے اس کی مدد ہوگی۔ اور مظلوم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے یا آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے۔ میرے بھائیوں، آپ کے مذہب کے تعلق سے بہت ساری ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے کہ جو سمجھ سے بالا تر۔ میرے سامنے آج ایک کتاب آئی، ڈاکٹر بی این پانڈے، یہ کوئی مسلم رائٹر نہیں بلکہ 1977 کا ہی واز ممبر آف پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے 1977 میں۔ ان کی یہ کتاب میرے سامنے آج آئی،
اس کتاب کو جب میں پڑھ رہا تھا تو جو تاریخی بات اب سے پہلے میرے سامنے نہیں آئی بھارت کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، وہ بات آج میرے سامنے آئی کہ لوگوں کے سامنے جہالت کی وجہ سے ایسی کانسیپٹ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اور کچھ ایسا مخصوص طبقہ جو اس کو بنا کر ایک تھاٹ بنا کر ایک سازش کے تحت ایسا پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ سامنے والا دیکھتا ہے کہ یہ پہاڑ نہ وہ پہاڑ ہے بلکہ ایک وہم ہے جو رات و دن بول بول کر لوگوں کے دل و دماغ میں وہ پہاڑ کھڑا کیا گیا ہے۔ وہی آج ہمارے اس بھارت کے اندر کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہے، مکی زندگی کی تاریخ کو ہمیں پڑھنا ہوگا اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں تقویت ملے گی۔ ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر ہم مسلمان خائف ہو کر اللہ کی رحمت سے ہم لوگ نا امید نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 13 سال تک مستقل طور پر ظلم و تشدد کی بارشیں ہوتی رہی۔ انسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے۔ انہیں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج تو ہماری چھوٹی چھوٹی انلیگیشن لگا کر ہماری مسجد کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی گردن پر اوجڑیاں ڈال دی جاتی تھی، کپڑے ڈال کر عقبہ ابن ابی معیط بل دیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ وہ تکبر، وہ متکبر شخص، وہ ظالم و ملعون و دجال و دجل کرنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے تک نہیں دیتے تھے۔ آج تو ہم پھر بھی آزاد، نماز پڑھنے پر پابندی نہیں، ہماری اذان کی لاؤڈ اسپیکر پر صرف پابندی ہے۔ کچھ جگہوں میں وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی ایک سازش، ان کو کرسی پر بیٹھے رہنا ہے، لیکن اگر ہم نماز پابندی سے پڑھیں، اگر ہم اپنی شریعت سے دل سے محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سبیل ضرور پیدا کرتا ہے۔ سستی ہمارے اندر ہے، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کو منع نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے دور رہنے کو منع نہیں کیا۔ اس پہ کون فورس کرتا ہے؟ کیا سود کے اوپر کوئی قانون بنا ہوا ہے کہ مسلمان you have to just take interest؟ کیا تم سود لو؟ کیا بھارت کی طرف سے یہ پرمیشن، یہ کوئی فورس مجبوراً کوئی قانون ہے کہ مسلمان ہے تو تمہیں شراب پینا پڑے گا؟ اس کے باوجود بھی مسلمان شراب پیتے ہیں۔ غلطیاں ہماری ہے، ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا تو ہمیں معلوم نہیں ہے جو ان ظالموں کا اپنی آواز سے اور اپنی زبان سے ہم ان کو جواب نہیں دے پاتے، ڈرتے بھی ہیں۔ ڈرو مت، اللہ سے ڈرو، واللہ اکبر تخشعوا، اللہ سے ڈرو۔ یہ ادھیکار صرف اللہ کا ہے، کسی پی ایم کا، سی ایم کا، کسی پرائم منسٹر کا، کسی ادیوگپتی کو سے اگر ڈرو گے تو تم بزدل ہو، تم مشرک ہو۔ ڈرو اللہ سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے کمزوری کی، اپنے جو بھی پریشانی، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، جو بھی دقت پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلے کروائیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی طرف سے مدد آپ کے ساتھ شامل نہ ہو تو پھر آپ کہیے گا کہ مولانا عبداللہ آپ جھوٹ بولتے۔ جہالت کی بنیاد پر، الٹریسی کی بنیاد پر کہ نہیں اسلام میں، اسلام کا مطلب کہ کل ایک ویڈیو دیکھا، اس میں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے وی آر ایکس مسلم، ہم ایکس مسلم ہیں، یعنی سابق میں مسلمان تھے اور ابھی ایتھسٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی نہ مسلمان نہ ہندو نہ کرسچن۔ کیوں جی ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں، اسلام اچھا ہے۔ ان کا یہ کہنا، ان میں سے کچھ صاحب کا، حالانکہ غلط ہے۔ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ ان کا الٹا کہ نہیں مسلمان اچھے ہوتے ہیں، اسلام اچھا ہے۔ اسلام کا کون سا کانسیپٹ غلط ہے؟ بنی الاسلام علی 5 شہادہ، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ
अल्लाह को एक मानना क्या ये गलत है? इकाम अस्सलाह, नमाज को कायम करना क्या ये गलत है? इताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना क्या ये गलत है? वल हज्जी व सौम रमज़ान, हज करना क्या ये गलत है? व सौम रमज़ान, रोज़े रखना रमज़ान के क्या ये गलत है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पवित्र दीन कोई है तो इस्लाम है, क्या ये गलत है? कुरान अगर हम खोलते हैं तो शराब की हुर्मत, शराब की हुर्मत, शराब को नकारना क्या ये गलत है? बीवी को पर्दे में लाना क्या ये गलत है? उस डिबेट पे वो औरत भी बैठी जिसका नाम परवीन शायद, वो औरत भी बोलती है क्या आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, हम मुसलमान थे लेकिन हमको ऐसा लगा कि इस्लाम में औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती, इस्लाम में औरत को खुलकर जिंदगी जीने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए हमने I leave Islam and be connected to the सनातन धर्म, और हम अपने बच्चों समेत हम इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म को हमने अपनाया। वो जाहिल है, अनपढ़ गवार, उसने कुरान को समझा नहीं, उसने अल्लाह के नबी की जिंदगी को नहीं देखा, उसने अगर जज किया, अगर उसने देखा तो सिर्फ उसने एक मुसलमान की जिंदगी को देखा। मुसलमान की जिंदगी में शराब हो सकती, मुसलमान की जिंदगी में सूद हो सकता, मुसलमान की जिंदगी में हमारी समाज की बहू बेटी की जिंदगी में बेपर्दगी हो सकती, मुसलमान की जिंदगी में तकब्बुर, रियाकारी, जुल्म, फसाद, बेईमानी हो सकती है, ये सारी बुराइयां, लेकिन इस्लाम की जिंदगी में, इस्लाम के प्लेटफॉर्म में जरा बराबर गुंजाइश नहीं होती इन तमाम बुराइयों की। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ो, अल्लाह के नबी फरमाते तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तमाम मुसलमानों को जरूरी है कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, तुम रोजा क्यों रखते हो, तुम ज़कात क्यों देते हो, पहले पढ़ो उसको, जानो उसको। और ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे उन जजेस के लिए जो कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर उनके वो पुतले बने हुए, जिनके उंगलियों के, जिनके पावर के, जिनके पैसों के इशारों पर जो उछलते हैं मेंढक के तरह, मैं उन जजेस से, जस्टिस से कहना चाहूंगा, उन जुडिशरी के उस पूरे सिस्टम से कहना चाहूंगा कि आप पहले पढ़ो इस्लाम को, आप पहले पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को, उसके बाद किसी स्टेज पर पहुंचकर आप फैसला करना। आप मुसलमान की जिंदगी को मत पढ़िए, आप अल्लाह के नबी की जिंदगी को पढ़िए, अम्मा आयशा की जिंदगी को पढ़िए, बीबी फातिमा की जिंदगी को पढ़िए, उसके बाद कोई जजमेंट दीजिए आप। इस्लाम जाना जाता है, इस्लाम नाम है कुरान और शरीयत का, इस्लाम नाम नहीं है मुसलमान का। एक मुसलमान गलत हो सकता है, एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर सैकड़ों खुराफात हो सकते हैं, एक मुसलमान बेईमान हो सकता है, लेकिन इस्लाम कभी बेईमान नहीं हो सकता, इस्लाम कभी जुल्म फसाद नहीं करा सकता। कुरान और शरीयत के अंदर कोई गुनाह, कुरान और शरीयत के अंदर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की परमिशन नहीं दी गई। इसलिए दुनिया के विद्वानों, तुम इस्लाम छोड़कर अगर जा रहे हो तो ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस हो सकती, या तो तुम जिहालत की वजह से इस्लाम को छोड़ते हो, वरना इस्लाम के अंदर जरा बराबर कहीं पर किसी मसले पर, किसी समाधान के ऊपर या किसी फैसले पर आप पहुंचेंगे तो आपको गौर करना होगा कि ये इस्लाम, कुरान, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जीवनी का नाम है, ये गलत नहीं हो सकता। इस्लाम के खिलाफ एक कानून बन रहा, उस कानून का नाम क्या? यकसा सिविल कोड अभी बन रहा है, कुछ दिनों में नाफिज होने वाला। यकसा सिविल कोड आप नहीं समझेंगे, हमारे उलमा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, प्रोटेस्ट होता है, लेकिन तब भी जो इक़्तिदार में बैठे जो लोग इसको पास करना चाहते हैं वो तो करके रहेंगे। यकसा सिविल कोड का मतलब यह है कि आप भारत के अंदर एक संविधान, एक देश एक विधान, यानी एक देश एक कानून। मिसाल के तौर पर समझिए, इस्लाम में बेटी को एक हिस्सा, बेटे को दो हिस्सा। जब ये कानून आ जाएगा तो ये जो कानून है, बेटी को एक हिस्सा, बेटे को दो हिस्सा, तो ये हमारा आपका बनाया हुआ नहीं, किसका है? अल्लाह का बनाया हुआ।
لیکن اس کو بدلنے کے لیے قانون آ رہا۔ مسلمان نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ ڈیسیزن قرآن کا نہیں ہوگا، یہ ڈیسیزن ہوگا ان لوگوں کا، ان شرابیوں کا، ان کبابیوں کا۔ آپ شادی کیسے کریں گے؟ آپ سجدہ کہاں کریں گے؟ آپ سجدہ کتنے کریں گے؟ آپ اذان کیسے دیں گے؟ آپ کیسے کھائیں گے؟ کیسے پیئیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ بھارت کا سنویدھان کرے گا۔ کرسچنوں کا مذہبی رسم و رواج الگ ہے، کرسچنوں کا، ہمارے سکھوں کا الگ منتر شلوک مول منتر ہے، مسلمانوں کا الگ مول منتر ہے، ہندوؤں کا الگ مول منتر ہے۔ پڑھے گا لیکن کانسیپٹ ایک ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ قیامت کی صبح آ سکتی ہے، آسان ہو سکتا، لیکن یکساں سول کوڈ کے اوپر عمل کروانا زمینی سطح پر یہ امپاسبل، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ یہ لا کمیشن کے جو چیئرمین انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ، وی آر ناٹ ریڈی فار دا یونیفارم سول کوڈ بیکاز اٹ از امپاسبل آن دا ارتھ، زمین کے اوپر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ سب کے لیے ایک قانون نہیں ہو سکتے۔ قانون اگر کوئی بہتر ہے اس پوری دنیا کے اندر تو وہ اسلام کا قانون، وہ اسلام کا نظام۔ لیکن جانتے نہیں ہیں وہ لوگ، ہم بھی نہیں جانتے، ہم مسلمان بھی نہیں جانتے۔ نہیں جاننے کی وجہ سے، نہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ 3 لوگ جو کل بیٹھے ہوئے تھے انڈیا ٹی وی کے اسٹوڈیو میں، جو ایکس مسلم تھے، وہ اسلام چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کو معلوم نہیں تھا اسلام کے بارے میں۔ ایک نے اپنا گرو کن کو مانا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو، ایک نے اپنا گرو کن کو مانا، چشتی صاحب کو، ایک نے اپنا گرو مانا تبلیغی جماعت۔ ہمارا رول ماڈل تبلیغی جماعت ذاکر نائک یا چشتی صاحب نہیں ہو سکتے، ہمارا رول ماڈل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک پلیٹ فارم ضرور ہے، ذاکر نائک صاحب، میں ان کی حمایت میں بولتا ہوں، ہاں اس معنی کا کہ جب وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں، جب وہ کمپیئر کرتے ہیں اسلام کو ادر ریلیجن سے، تو ان کے پاس اسٹرانگ دلائل ہوتے ہیں۔ مسائل کے اعتبار سے میں کبھی بھی ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، میں ڈس ایگری کرتا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو علماء جان سکتے ہیں، اور تبلیغی جماعت یہ بھی ایک الگ فیلڈ ہے کام کرنے کا، ایک فیلڈ ہے کام کرنے کا، لیکن اس کے پلیٹ فارم سے ہم جج نہیں کر سکتے کہ نہیں تبلیغی جماعت اسلام ہے۔ وہ تو ایک طریقہ جو 1927 میں فیروز پور سے 6 لوگوں کی سب سے پہلی جماعت مولانا الیاس علیہ الرحمہ کی قیادت میں جو شروع ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، اسلام سے ہٹ رہے ہیں۔